پاکستانی سیاست میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو تنازع کے باوجود تاریخ میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی نڈر، باہمت اور متنازع شخصیت کی، عائشہ گلالئی، ایک ایسی خاتون جس نے طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھائی، جو سیاست میں خواتین کے لیے مثال بنی اور جن کا نام آج بھی بحث و مباحثے کا حصہ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عائشہ گلالئی 1982 میں خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور مضبوط قبائلی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد افضل گلالئی خود بھی ایک تعلیم پسند شخص تھے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ عائشہ نے ابتدائی تعلیم کے بعد اسلام آباد کی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ ابتدا ہی سے وہ بولڈ، خود اعتماد اور قائدانہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ عائشہ گلالئی نے سیاست کا آغاز عوامی نیشنل پارٹی سے کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ 2012 میں عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنی۔ عائشہ جلد ہی پارٹی میں ایک فعال، نوجوان اور بولڈ خاتون رہنما کے طور پر ابھری۔ انہیں خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر MNA منتخب کیا گیا۔ پارٹی اجلاسوں، میڈیا ٹاکس اور تقاریر میں ہمیشہ نمایاں رہی۔ سال 2017 وہ سال جب پاکستانی سیاست میں ایک زلزلہ آیا۔ عائشہ گلالئی نے اچانک عمران خان اور PTI پر سنگین الزامات لگا دیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی میں خواتین کو عزت نہیں دی جاتی، انہیں ذاتی نوعیت کے نازیبا پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ ان الزامات نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی۔ ٹی وی، ٹاک شوز، سوشل میڈیا اور اخبارات، ہر جگہ عائشہ گلالئی کا چرچا تھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں سچ بولنے والی بہادر خاتون قرار دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ وہ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت بول رہی ہیں۔ پارٹی نے ان کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ PTI کے رہنما نے کہا کہ عائشہ گلالئی پارٹی چھوڑنے کے بہانے تلاش کر رہی ہیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض ہیں۔ الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، لیکن عائشہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی طاقتور کے سامنے جھکوں گی نہیں اور خواتین کی عزت پر سیاست نہیں کرنے دوں گی۔ یہ بیان ان کے لیے ایک نئی شناخت بنا۔ 2018 میں عائشہ گلالئی نے اپنی نئی سیاسی جماعت قائم کی، پاکستان تحریک انصاف گلالئی کے نام سے۔ ان کا مقصد تھا کہ سیاست میں خواتین کو برابری اور احترام دیا جائے۔ ان کا نعرہ تھا، خواتین سیاست کا مستقبل ہیں، کمزور نہیں۔ لیکن نئی جماعت کو زیادہ عوامی حمایت نہ مل سکی۔ الیکشن 2018 میں وہ ناکام رہی۔ رفتہ رفتہ میڈیا کی روشنیوں سے بھی اوجھل ہوتی گئیں۔ عائشہ گلالئی ہمیشہ خواتین کے حقوق، تعلیم اور عزت کی بات کرتی رہی۔ ان کی گفتگو میں ہمیشہ جرأت، خودداری اور سچائی کا عنصر نمایاں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو سیاست میں صرف نمائندگی نہیں بلکہ فیصلہ سازی کا حصہ بننا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ گلالئی کا نام سیاسی منظرنامے سے کم ہوتا گیا، لیکن ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی خواتین کے حقوق اور سچ بولنے کی جرأت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں وہ سچ بول کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ مخالفوں کے بقول انہوں نے اپنی سیاست خود ختم کی ہے، مگر سچ شاید کہیں درمیان میں ہے۔ عائشہ گلالئی کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سیاست میں خواتین کے لیے راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جو بولتی ہیں انہیں قیمت چکانی پڑتی ہے، مگر وہی تاریخ میں یاد رہتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا عائشہ گلالئی نے سچ بولا یا وہ ایک سیاسی کھیل کا حصہ بن گئی؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملے ایسی ہی حقیقی سیاسی کہانیاں۔